بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی تراویح میں چوتھے پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے، پارہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیں، چوتھے پارے کے اندر ٹوٹل 14 رکوع ہیں، 132 آیتیں ہیں۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی شروع کی 109 آیتیں ہیں، آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 200 تک۔ اس کے بعد سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی شروع کی 23 آیتیں ہیں۔ اس کے اندر جو سورہ نساء ہے یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 156 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ آئیے چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکو گے، جنت میں نہیں جا سکو گے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ آئیے اس کے بعد یہ دیکھیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ آیت نمبر 96 کے اندر یہ کہا گیا کہ پوری دنیا میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کا بنا ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے حج کے بارے میں ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے اگر اس کی طاقت وہ رکھتے ہیں، لیکن جو اس کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اب اس کے بعد آپ غور کرتے ہوئے چلیں، یہ اپنا ایک خلاصہ، ایک سمرائز ہے، چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آیت نمبر 103 کے اندر یہ آیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور جدائی مت پیدا کرو۔ اس سے یہ پتہ چلا اتحاد و اتفاق سب سے اہم چیز ہے۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتی جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو اتحاد و اتفاق کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ جب تک ہم اور آپ قرآن کے حساب سے اور حدیث کے حساب سے نہیں چلیں گے، اتحاد آپس میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے واسطے قرآن کریم پر اتحاد کر لیجئے۔ اب اس کے بعد دعوت و تبلیغ کی اہمیت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ دنیا کی بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے ذلت مسلط کر دی ہے، لیکن ان کو موقع ملے گا، فائدہ بھی ہو جائے گا، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ لوگ اللہ کے نام پر ان کو چھوڑ دیں گے، پناہ دے دیں گے، اسلامی حکومت ان کو پناہ دے یا اسلامی حکومت کے اندر کوئی آدمی پناہ دے، یا پھر لوگوں کے رحم و کرم پر۔ تو آج دیکھ لیجئے فلسطین کے اندر جو اسرائیل کی حکومت قائم ہے، کس کے رحم و کرم پر ہے؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، لوگوں کے رحم و کرم پر قائم ہے۔ بقیہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت رکھی ہے، وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہیں۔ کیوں؟ وہ لوگ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، زمین میں فساد مچانے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے۔ اب اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے، وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ آگے ایمان والوں سے کہا جاتا ہے آیت نمبر 118 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر، اے ایمان والو تم اپنے لوگوں کے سوا دوسروں کو دلی دوست نہ بناؤ، رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یقیناً ان کے منہوں سے بغض ظاہر ہو رہا ہے، اور بغض ان کے سینوں میں جو مخفی ہے، پوشیدہ ہے، وہ کہیں زیادہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 175 میں لگ بھگ 55 آیتوں میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے، جو 3 ہجری میں ہوا۔ کفار مکہ جو ہے 3000 کا لشکر لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد نکلے، 1000 آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ منافقین کا جو لشکر تھا 300 کا، عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، 300 آدمی کو لے کر واپس چلا آیا، تو اب 700 لوگ ہی بچ گئے مسلمانوں میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز کو جبل رمات پر، اگر آپ مدینہ جائیں گے اور جہاں جبل احد ہے وہاں جائیے، دیکھیے جبل رمات، ایک پہاڑی، ایک ٹیلہ ایسا، وہاں پر عبداللہ بن جبیر، جیم والے جبیر کو کمانڈر بنا کر 50 تیر انداز کو وہاں رکھ دیا تھا کہ دیکھو ہماری ہار ہو یا جیت ہو، تم لوگ وہاں سے مت ہٹنا۔ اس زمانے میں کفار مکہ کے جو کمانڈر ہوا کرتے تھے وہ خالد بن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔
بالآخر کیا ہوا؟ پہلے تو ان لوگوں کی ہار ہوئی، لیکن اس کے بعد پیچھے سے لشکر آیا خالد بن ولید کی کمانڈرنگ میں، اور وقتی طور پر مسلمانوں کو ہار ہو گئی اور 70 صحابہ کرام جو ہے شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، دانت بھی شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، یاد کر لو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی غزوہ بدر میں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ 3000 فرشتے اتریں گے، ضرورت پڑے گی تو 5000 بھی فرشتے اتر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیچ بیچ میں دوسرے اور واقعات کا ذکر کیا، جیسے کہا سود مت کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جنت کی طرف بھاگو، بخشش کی طرف بھاگو، اور دیکھو جنت نیک لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ جو آسودگی میں اور سختی میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والقاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی معاف فرما دے، رمضان کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 139 پر غور کیجئے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہمت نہ ہارو، غم نہ کھاؤ، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے مومن بن کے رہو۔ جب مسلمانوں کو غزوہ احد میں تکلیف ہوئی تو کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان عدلا بدلی کرتے رہتے ہیں، یعنی کبھی ان کی ہار کبھی ان کی جیت، یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون صبر کرنے والا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ آیت نمبر 144 پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غزوہ احد میں یہ خبر اڑا دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو اللہ نے کیا کہا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاؤ گے، یعنی اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ پھر آگے یہ کہا کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی جاندار نہیں مر سکتا ہے، اس نے موت کا وقت لکھ رکھا ہے، جب وقت آئے گا تبھی کوئی دنیا سے جا سکتا ہے۔ لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو آخرت کو چاہنے والے تھے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 159 میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے نرم ہیں، اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے کب کا بھاگ گئے ہوتے، آپ کے قریب نہیں آتے۔ تو اسے یہ پتا چلا ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زبان میں بھی مٹھاس ہو اور اس کا دل بھی نرم ہو۔ آگے بیان کیا جا رہا جب تک اللہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ آیت نمبر 160 میں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اس لیے مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ آیت نمبر 164 میں کہا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ مومنوں پر اللہ نے احسان جتلایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ پھر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اخیر میں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ گمراہی میں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن کی تلاوت کی، لوگوں کو حکمت کی باتیں سمجھائی، لوگوں کا تزکیہ کیا ہے۔ اب آگے اور غور کرتے ہوئے چلے، کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو تم اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، لیکن وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو ڈرایا جاتا ہے، تو ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ ڈر کے ماحول میں جب بھی ڈرایا جائے تو یہ دعا یاد کر لیجئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر میں آگے بڑھے ہوئے ہیں آپ گھبرائے نہیں، آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ان لوگوں کا جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القیامہ، جو لوگ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے صحیح نہیں ہے بلکہ ان کے لیے نقصان ہے، اور قیامت کے دن طوق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے
अब गौर करते हुए चले कि हर नफ्स को मरना है। आयत नंबर 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, दुनियावी ज़िंदगी धोखे का सामान है। फिर आजमाइश का तज़किरा हो रहा है आयत नंबर 186 में, लतुबलवुन्न फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरु व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, कि तुम्हारे मालों में तुम्हारी जानों में तुमको आजमाया जाएगा और तुम सुनोगे अहले किताब से मुशरिकों से तकलीफ़ वाली बातें, लेकिन क्या करना, सब्र करो, तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार करो, ये पक्के कामों में से है। और आगे बयान किया जा रहा है उन लोगों के बारे में जो काम तो नहीं करते लेकिन चाहते कि उनका नाम हो। वयुहिब्बूना अय्युहमदू बिमा लम यफ़अलू, वो पसंद करते हैं कि उनकी तारीफ़ की जाए जबकि उन लोगों ने वो काम नहीं किया है। अब उसके बाद अखीर की जो आयतें हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की लगभग 10 या 11 आयतें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में पढ़ा करते थे, उसकी बड़ी फजीलत है, हम और आप भी उसका एहतमाम किया करें। उसके अंदर अल्लाह ताला की निशानियों का तस्करा है, आसमान और ज़मीन की पैदाइश के बारे में जिक्र है, दिन रात का आना जाना है। नेक लोगों के बारे में यह बयान किया जाता है कि वो आसमान और ज़मीन की पैदाइश के बारे में गौर फिक्र करते हैं और कहते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, ऐ हमारे रब, तूने इन चीज़ों को बेकार नहीं बनाया, तेरी ज़ात पाक है, तू हमें जहन्नम की आग से बचा ले। अब उसके बाद तस्करा ये हो रहा, इन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बअज़ुकुम मिन बअज़, कि जिसने भी नेक अमल किया, चाहे मर्द हो या औरत, हम किसी के अमल को बर्बाद करने वाले नहीं हैं। फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ला यग़ुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, कि काफिरों का शहर में चलना फिरना आपको धोखे में न डाल दे, ये तो चंद दिन का सामान है, मताउन क़लील, फिर उनका ठिकाना जहन्नम है। आखिर में ये कहा गया आयत नंबर 200 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ऐ ईमान वालो, सब्र से काम लो, साबित कदम रहो और जमे रहो और अल्लाह से डरो, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। तो नाज़रीन किराम, इस तरीके से सूरह आल इमरान ख़त्म हुई। अब उसके बाद सूरह निसा सूरह नंबर 4 की शुरू की 23 आयतें हैं, यानी पाव पारा चौथे पारे में और रह गया है। सूरह निसा सूरह नंबर 4, निसा माने औरतें, इसकी वाहिद इमरातुन, इसके अंदर 176 आयतें हैं और 24 रुकू हैं। पहले अल्लाह ताला ने क्या कहा, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो, सबसे खिताब है, तुम लोग अल्लाह ताला से डरो। फिर उसी के अंदर कहा गया, वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, अल्लाह से डरो जिसके नाम पर तुम लोग मांगते हो और रिश्ते नाते का ख्याल रखो। अब उसके बाद कहा जा रहा है आयत नंबर 3 और 4 में, फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा, औरतों में से जो तुम्हें अच्छी लगे 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो, और अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही से करो, ज़ालिका अदना अल्ला ताउलू, ये ज़्यादा बेहतर है कि तुम नाइंसाफ़ी करो। उसके बाद कहा जा रहा है आयत नंबर 4 में, वातुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, कि तुम औरतों को उसका महर खुशी खुशी दे दो। आजकल क्या होता है, महर बांट तो लेते लेकिन खुशी खुशी देते नहीं है। उसमें से औरत अगर कुछ दे दे वापस तो खा सकते हैं। लोग क्या करते हैं, पहली राखी में माफ़ करने के चक्कर में, कभी कभी देख लीजिएगा, बाप जब मरने के करीब होता तो अम्मी को लेके जाके बोलते, अब्बा जान अम्मी आई हैं, फिर इसी तरीके से माफ़ी मांग लीजिए। मेरे भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और बहनों से भी कहना है कि आपने अपना हक लेने का, महर लेने का, और ये तो देना पड़ेगा, ये हक है, मुतय्यन है। गलत चीज़ में लोग आगे हैं, देखिए दान दहेज लेने में कितना आगे हैं, जो सही चीज़ है वो देने में आगे नहीं है। फिर आगे बयान किया जा रहा है मीरास के बारे में, और 3 आयतें, आयत नंबर 11, 12 और 13, और इस तरीके से सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आखिरी आयत जो 176 है वो भी मीरास के बारे में है। युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह ताला तुम्हारे औलाद के बारे में वसीयत करता है, मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। तो औरत को भी देना है, मर्द को भी देना है, बेटा को भी देना है, बेटी को भी देना है। आजकल देख लीजिए लोग बेटियों को महरूम कर रहे हैं, उन्हें बचना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला के हुदूद हैं, ये अल्लाह ताला की हदें हैं। जो कोई अल्लाह की हदों को पार करेगा, इधर उधर चला जाएगा, वो नुकसान के अंदर है। अब उसके बाद आखिर में हम चले आए, चौथे पारे के आखिर में ये बयान किया जा रहा है, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, आयत नंबर 19 में, कि तुम औरतों के साथ अच्छे तरीके से रहो। फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन वजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, कि अगर तुम्हें कोई चीज़ नापसंद हो तो कोई चीज़, दूसरी चीज़ पसंद आ जाएगी, और अल्लाह ताला फिर खैर का मामला करेगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। उनके साथ अच्छे तरीके से गुजर बसर किया करो। फिर अगर तुम उनको नापसंद करो तो मुमकिन है किसी चीज़ को नापसंद करो लेकिन दूसरी चीज़ पसंद आ जाएगी। नहीं ये चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, नहीं ये चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, तो कमी तो रहेगी। और ख़ूबसूरती उसी में है कि हम और आप उस कमी में से भलाई का रास्ता निकाल लें, वो ज़्यादा बेहतर है। आप गौर करते हुए चले, औरत ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया आपके लिए और अपना घर बार छोड़ के चली आई है, तो उनका एहतराम करना ज़रूरी है। अब आखिरी आयत है चौथे पारे की, उसके अंदर गौर कीजिए, आयत नंबर
23 है کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے، جیسے مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، پھر بہنوں کی بیٹیاں، بھانجیاں، پھر اسی طریقے سے وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے، دودھ شریک بہنیں ہیں، پھر اسی طریقے سے ساس ہیں، سوتیلی بیٹیاں ہیں، پھر اسی طریقے سے ذکر ہو رہا ہے کہ 2 سگی بہنوں کو بھی جمع نہیں کرنا ہے، پھر 2 بہنوں کو بھی بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، جو چیزیں گزر چکی وہ گزر چکی ہے، تو یہ سب چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب ایک عورت کا تذکرہ اور ہوگا جو 5ویں پارے کے شروع میں ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کے درس میں بس اتنا ہی، 4تھے پارے کا یہ خلاصہ تھا، چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، باتیں تو بہت ساری ہے، بس یہ چند باتیں تھی، موٹی موٹی چیزیں جو مجھے سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔